تبارک و تعالی فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کے متعلق زیادہ مناسب یہ ہے کہ 2 دفعہ دی جائے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اس کے بعد یا تو اچھائی سے بیوی کو بیوی رکھو یا اچھے انداز سے اس کو رخصت کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ آپ لوگ عورتوں سے وہی کچھ واپس لے لیں جو کچھ آپ لوگوں نے دیا تھا، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ ہاں اس وقت کہ اگر خوف ہو دونوں کو کہ بیوی خاوند کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتی اور بیوی غلطی پر ہے تو اس وقت خاوند بیوی سے لے سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کے احکامات کو برقرار نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر دونوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ بیوی کچھ پیسے دے کے خلا حاصل کر لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے آگے نہ جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو پار کرے تو وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے تو پھر تمہیں یہ حلال نہیں کہ یہی متعلقہ بیوی دوبارہ اس سے نکاح کرے، یہاں تک کہ پہلے کسی اور سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر خاوند طلاق دے 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو پھر دونوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ رجوع کرے اور میاں بیوی بن جائے۔ اگر خیال یہ ہو کہ اللہ کے احکامات کا خیال ہم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو جاننے والی قوم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں طلاق کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں۔ طلاق روئے زمین پہ ایک مبغوض جائز حکم ہے۔ پہلے تو رشتہ کرتے وقت خیال کیا جائے، شریعت کا حکم یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جہاں رشتہ دیتے ہو یا جہاں سے رشتہ لیتے ہو، 2 باتوں کو اے میری امت کے لوگوں ضرور مد نظر رکھو۔ مزید صفات ہو نہ ہو، 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی۔ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 دینداری۔ جو رشتہ لے یا دے، دونوں طرف کے خاندانوں کو چاہیے کہ 2 باتوں کو بالخصوص مد نظر رکھے۔ حضور کی مبارک ذات نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ میری ان 2 باتوں کا خیال رکھو تو باہمی زندگی خوشگوار ہوگی۔ نمبر 1 اخلاق اچھے ہوں، نمبر 2 دینداری ہو۔ واضح ہے کہ جب اخلاق اچھے ہوں دنیا بن گئی، جب دینداری ہے تو آخرت بن گئی۔ باقی صفات ہوں نہ ہوں لیکن ان 2 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم سوچیں کہ کیا رشتہ دیتے وقت یا لیتے وقت اسلامی معاشرے میں ان 2 باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ نہیں۔ مال کی طرف نگاہ ہوتی ہے، لڑکی زیادہ مال لائے
لڑکی کی نگاہ اس بات پہ کہ لڑکا زیادہ مالدار ہو، حضور نے مالداری کی طرف کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کفاءت کا خیال رکھو، نکاح میں کفاءت کا خیال رکھو۔ کفاءت کیسے کہتے ہیں کہ جن بچے اور بچی کو ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے ان کے پیشے میں برابری ہو، ان کے مالی انداز میں کچھ نہ کچھ مساوات ہو، اور ان کے خاندانی انداز میں بھی کچھ نہ کچھ وہ تساوی ہو، تو پھر اچھی بات ہے۔ ان باتوں کا ہونا فرض واجب تو نہیں، لیکن اچھی بات ہے، اس سے زندگی خوشگوار ہوگی۔ اور مہر کے متعلق، مہر فاطمی آج کل دیندار لوگ اکثر اس کا پوچھتے ہیں، مہر فاطمی کتنا ہے؟ 1632 گرام چاندی کی قیمت، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا۔ اور اگر کوئی حضور کی بیٹی جیسا اپنی بیٹی کو بنانا چاہے تو وہ اس مہر کو مقرر کرے۔ 1632 گرام چاندی، ذہن میں یاد رکھنے کے لیے 1632، 16 دونے 32 تو 1632 گرام چاندی کی قیمت، یہ مہر فاطمی ہے۔ ہم سوچیں ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور مہر لکھا جاتا ہے اور دیا نہیں جاتا۔ یہ دیہات میں یہ نہیں ہے جو شہر میں ہو رہا ہے۔ 20 تولے سونا، 4 نقد، 16 عند طلب کب ہے؟ جب بیوی ناراض ہو گئی، بس وہی منٹ عند طلب کا ہے، مجھے 16 تولے چاندی دو، میں مانگ رہی ہوں۔ اب خاوند کہاں سے دے؟ اسی وجہ سے یہ عورتوں کو شوہروں کے اوپر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے کہ مہر پہلے مرد کے پاس ہوتا تھا کہ اگر آپ ٹھیک نہیں رہے گی تو میں طلاق دوں گا، اب مہر بیوی کے پاس ہے، اگر خاوند ٹھیک ٹھاک بیوی کے مزاج پہ نہیں اترے گا تو میں اپنا سونا مانگوں گی۔ 2 تولے تو آپ نے دیے، 18 تولے اور دو، اور مکان میں وہ جگہ دو، جو نہیں تو میں اسٹاپ پیپر لے کے عدالت میں کیس کرتی ہوں۔ تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی وقت سوچا جائے، اسی وقت ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ ایک خواہش ہے میری کہ جتنا مہر ہم دے سکتے ہیں اتنا ہی ہم لکھیں، جو ہم دے نہ سکیں اس کو لکھ کر وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس وعدے کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ 10 سال میں بھی میرے پاس 20 تولے سونے کے پیسے نہیں آ سکتے، وہ کیوں یہ وعدہ کر کے لکھ رہا ہے کہ عند طلب وقت میں دے دیتا ہوں؟ ہاں اگر عند طلب میں یہ ہے کہ 50 سال تک میں نہیں مانگوں گی تو پھر تو 50 سال میں تو چلو ایک امید ہے شاید اتنے پیسے جمع کر لیں۔ عند طلب تو شادی کے 1 منٹ بعد بھی ہے اور 1 سال بعد بھی ہے۔ ایک جوان ادھر آ کے مجھے تو میرے ساتھ اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، قریب بیٹھ کے رونے لگا، کہتے ہیں نہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں نہ رکھ سکتا ہوں، اب کروں کیا، مجھے راستہ بتاؤ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بیوی بغیر پوچھے جا کے بازار میں گھومتی پھرتی ہے، میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں، اگر میں کچھ کہوں تو پھر کہتی ہے کہ مجھے اپنا سونا دو، آپ نے جو اسٹامپ پیپر پہ دستخط کی، میرے پاس لکھا ہوا ریکارڈ ہے، اور یا مجھے روزانہ اتنے پیسے دو، آج کل تو خرچے بڑھ گئے، تو اب نہ چھوڑ سکتا ہوں، اگر چھوڑوں تو 18 تولے سونا میرے پاس نہیں ہے، اسی وقت وہ مانگے گی، اگر رکھ لیتا ہوں تو وہ میری بات نہیں مان رہی، تو بس روز روتا ہوں
بس میں اس کو اور کیا کہہ سکتا. میں نے کہا اس رونے پہ بھی بہت بڑا اجر ہے، دنیا میں رونا فضول نہیں ہے، آپ کو اجر تو مل رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دیتے لیتے وقت سوچا جائے کہ کیا یہ جو میں لکھا رہا ہوں یہ کر بھی سکتا ہوں. اس وقت ہم نہیں سوچتے اور بعد میں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور دوسری خاص بات جو ہے، اس وقت شریعت کا خیال نہیں رکھا جا رہا. شادی کے وقت وہ ایک ساتھی نے SMS کر کے ایک عجیب پیغام دیا. وہ لکھا تھا کہ وہ شادی کے وقت ہر رشتہ دار یاد ہے، وہ فلاں بھی رشتہ دار، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ناراض ہے لیکن سب کو اطلاع کرو، سب کو دعوت دو. اگر ہم بھول چکے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں، باقی ہر ایک رشتہ شادی کے وقت یاد ہے. 2 رشتے ہم بھول چکے ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کا رشتہ، جس کی وجہ سے یہ رشتے ناکام ہو رہے ہیں. رشتوں میں خرافات ہو جاتے ہیں اور نامحرم مرد عورتیں ساتھ بیٹھتی ہیں، ساتھ بولتی ہیں. تو یہ غیر شرعی انداز ہے. ایک کام کی ابتدا شریعت کی خلاف ورزی سے ہو، اس میں کیا برکت ہوگی؟ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر دونوں طرف کے لوگ. اس لیے ابتدا سے ہی شریعت کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال شریعت کی روشنی میں نہیں رکھ سکتے اور بار بار خیال ہوتا ہے، روز پریشانی ہے، تو پھر گنجائش ہے. بیوی خلا کی درخواست کر سکتی ہے. اگر بیوی کی غلطی ہے شریعت کی نگاہ میں دیکھیں تو خاوند کو بیوی سے اتنا کچھ خلا کے دوران لے لینا جتنا اس نے بطور مہر دیا تھا جائز ہے، اس سے زیادہ لے لینا جائز نہیں ہے. اگر غلطی شریعت کی روشنی میں خاوند کی ہے، خاوند ظلم کر رہا ہے بیوی پہ، بیوی خلا کی درخواست کرنے کی طرف مجبور ہو گئی، تو اب خاوند کو 1 روپیہ لینا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. غلطی کو دیکھا جائے اور مہر سے زیادہ لینے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے غلطی بیوی کی کیوں نہ ہو. خلا کی بھی اجازت ہے. اور طلاق 1 دفعہ، بہت زیادہ وہ ہے تو 2 دفعہ. اس کے بعد جیسے حکم ہے الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق. اس کے بعد یا تو اچھائی سے پاس رکھو، وہ پرانی باتیں پھر وہ نہ بتاؤ آپ نے ایسے کیا ایسے کیا، نہیں. اور یا او تصریحم بے احسان، یا اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کرو، بس تیسری طلاق بھی دے رہا ہوں. لیکن وہ مہینے کے وقفے سے شریعت کا حکم یہ ہے جب عورت پاک رہے گی ان دنوں طلاق دو، 1 طلاق. اور پھر جب وہ دوبارہ ماہواری سے گزر کے دوبارہ پاکی آئے گی تو پھر 1 طلاق، اور پھر اگلے مہینے 1 طلاق. یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے. اور جس کو 3 مہینوں میں رجوع کا خیال نہیں ہوا، اپنی بات سے نہیں لوٹ رہا، طلاق پہ قائم ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گا. اور ایک ساتھ 3 طلاق دیں تو وہ 3 منٹ کے بعد ہی لوٹ جاتا ہے، 3 منٹ کے بعد، بلکہ 3 منٹ بھی نہیں لگتے. اور پھر ہمارے پاس آ کے کہتا ہے جی کوئی راستہ دو. وہ تینوں راستے تو آپ نے خود بند کر دیے ہیں، تو ہم کو کون سا راستہ نکالیں؟ اور پھر اصرار کرتے نہیں جی کچھ تو کتاب میں دیکھو نا. جی یہ بالکل واضح ہے، کتاب میں کوئی راستہ نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ یا تو پھر اپنی وہ بیان تبدیل کر دیتا ہے، نہیں جی میں نے دل میں تو تھا لیکن میں نے تو 3 دفعہ نہیں کہا تھا. پہلے خود کہتا ہے میں نے 3 دفعہ کہا ہے، پھر بیان کو تبدیل کر لیتا ہے. اور جس کی وجہ سے بعد میں بیوی کے ساتھ وہی ازواجی تعلق رکھے بچے نافرمان اور گھر میں شر فساد. اس لیے یہ اکابر فرماتے ہیں 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں نکاح کی تجدید کیا کرو. اگر آپ نے طلاق نہ بھی دی
تو ایسی باتیں انسان کمزور ہے، خصوصاً عورتوں کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو نکاح کی تجدید بھی کیا کرو، اور کم سے کم مہر وہ 35 گرام چاندی ہے، کم از کم مہر 35 گرام چاندی جس پہ آپ تجدید کر سکتے ہیں۔ تقریباً 3800 یا 3700 روپے آج کل بنتے ہیں، تجدید بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی نکاح میں کم سے کم مہر مقرر کرے، کم از کم مہر مقرر کرے، تو وہ یہ ہے کہ 35 گرام چاندی کی قیمت۔ بہرحال ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو دونوں طرف کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ دینا ہی مناسب ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو اچھائی سے پاس رکھو یا اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے بیویوں کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس لے لیں۔ إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اس وقت خاوند لے سکتا ہے اگر خیال ہے کہ بیوی مسلسل نافرمان ہو کے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دونوں کو یقین ہے، خوف ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ بیوی فدیہ ادا کر کے یعنی پیسے دے کے خلا حاصل کر لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو پار کرے تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے بیوی کو طلاق دی 3 دفعہ تو پھر اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے یہ خاوند یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح کر کے طلاق حاصل کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر طلاق دی خاوند نے بیوی کو 1 یا 2 دفعہ تو کوئی گناہ نہیں اگر دونوں لوٹ جائیں اور دوبارہ ازواجی زندگی اختیار کریں، بشرط کہ یہ گمان ہو کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ ایسی قوم کے لیے بیان فرما رہے ہیں جو جاننے والی قوم ہو۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خلوص الہیت نصیب فرمائے، برکت نازل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش ہے اور ویسے برکت کا ذریعہ بھی ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ذکر کی مجلس بھی ہو۔ یہ ذکر بھی ایک بہت مبارک عمل ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ عمل متروک ہے، اس لیے بعض جگہوں پہ معیوب نظر آتا، لیکن ذکر جاری زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے تھے۔ فضائل اعمال جیسی مشہور کتاب میں بہت ساری احادیث ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہفتے میں 1 دفعہ کوئی 3-4 منٹ جیسے رمضان میں ہم کرتے تھے ذکر کی مجلس و حدیث میں کہ آسمان تک فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بدھ کے دن چونکہ آخری درس ہوتا ہے، پھر جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، تو اگلے بدھ سے انشاءاللہ 3-4-5 منٹ ذکر کی مجلس بھی ہو۔ کیا معلوم کون سا عمل اللہ کو قبول ہوگا، اللہ سب کو قبول بھی فرمائے۔ 2 روزہ زندگی موت تک اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور اطمینان سکون والی زندگی مل جائے، اعمال صالحہ والی زندگی ہو۔ یا اللہ برکتیں بھی نازل فرما، سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔